السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا اردو پرائمری اسکول طہورا باغ واگی روڈ وزیر آباد ناندیڑ کی جانب سے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آج تمام بچوں کو مراٹھی مضمون کے شدھ لیکھن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ اپنے مراٹھی کے لکھنے کے طریقے میں سدھار لا سکتے ہیں، خوش خط لکھ سکتے ہیں۔ انہیں کچھ اس ویڈیو میں ضروری ہدایت دی جا رہی ہے، کچھ طریقے بتائے جا رہے ہیں جن پر عمل کر کے بچے اپنا خط سدھار سکتے ہیں اور اچھے خوش خط انداز میں مراٹھی لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، سب سے پہلی ٹپ نمبر 1، ہدایت نمبر 1 آپ کو کیا ہے کہ آپ صحیح پین کا استعمال کریں لکھنے کے لیے۔ مراٹھی ہو چاہے ادر سبجیکٹ ہو، کوئی بھی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھے پین کا استعمال کرنا چاہیے لکھنے کے لیے، کیونکہ خوش خط لکھنے میں، صحیح لکھنے میں پین کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں صحیح پین کا انتخاب کرنا چاہیے۔ نمبر دو ٹپ ہے بچوں، ہمارے پین پکڑنے کا طریقہ، یعنی ہمیں صحیح طریقے پر پین پکڑنا چاہیے تاکہ ہمارا خط اچھی طریقے سے آئے، خوش خط آئے۔ اس کے لیے ہمیں پین کو پکڑنے کے لیے تمام انگلیوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر ایک غلط طریقہ بتایا ہے جس میں بچے صرف 2 انگوٹھا اور انگلی کی مدد سے پین کو پکڑے ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے طریقے میں آپ کو صحیح طور پر پین پکڑنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں خوش خط لکھنے کے لیے پین کو صحیح انداز میں پکڑنا چاہیے۔ ٹپ نمبر 3 ہے کہ ہمیں جب بھی ہم لکھیں مراٹھی کا، اس میں جو موڑ اکشر ہے، جو حروف ہے، اسے صحیح انداز میں لکھنا چاہیے اور تمام حرف کو یہ سوچ کر لکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا پہلا حرف ہے، یعنی کہ ہمیں اچھے سے اچھا لکھنا ہے۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو کچھ الفاظ اچھے لکھتے ہیں، کچھ الفاظ خراب لکھتے ہیں۔ ایسا نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سوچ کر لکھنا چاہیے کہ ہم جو لکھ رہے وہ ہماری شروعات ہے۔ یہ سوچنے سے ہم زیادہ اس پر دھیان دیتے ہیں، اچھے سے لکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں موڑ اکشر کا استعمال کرنا چاہیے اور اچھے انداز میں لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھی ٹپ ہے کہ آپ پیپر اچھا یوز کرنا چاہیے لکھنے کے لیے۔ پیپر کا بھی بہت بڑا حصہ ہے اس میں۔ جب ہم ایک خوش خط لکھا ہوا کوئی اقتباس دیکھتے ہیں تو اس میں لکھنے کے ساتھ ساتھ پین کا اور کاغذ کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھے سے اچھا کاغذ یوز کرنا چاہیے تاکہ ہماری رائٹنگ اچھی آ سکے۔ اس کے بعد ٹپ 5 ہے، دیکھیے بچوں، لکھنے میں سب سے اہم رول آپ کے بیٹھنے کے انداز کا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں لکھتے وقت صحیح انداز میں بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں پر بیٹھنے کا ایک غلط طریقہ بھی بتایا گیا ہے، جس میں جو پیلے ٹی شرٹ میں بچہ ہے وہ بالکل جھک کر بینچ پر، اس کا بیٹھنے کا انداز اس طریقے سے ہے کہ اس نے پورا اپنا نہیں کہ پیٹھ سیدھی نہیں رکھی ہے اور جھک کر وہ لکھ رہا ہے، اور اس کا جو بیٹھنے کا ٹیبل ہے وہ ٹیبل میں اور بینچ میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے، لہٰذا وہ کمفرٹیبل نہیں بیٹھا ہے۔ لہٰذا اس کا جو رائٹنگ رہے گی، اس کی رائٹنگ برابر نہیں آئے گی۔ اور دوسری جو تصویر ہے اسے دیکھیے بچوں، اس میں کیا ہے کہ بینچ یعنی کہ ٹیبل اور چیئر میں کیا ہے، مناسب فاصلہ ہے، اور وہ ایڈجسٹیبل کرسی دکھائی دے رہی ہے آپ کو۔ دیکھیں آپ نے کہ اس کو جس مناسبت سے اسے بیٹھنا پڑے وہ حساب سے بیٹھنے کی اس کی چیئر ہے، لیکن ہم اگر صحیح انداز میں صحیح فاصلے پر کرسی اور ٹیبل رکھیں اور اس پر ایک دم اسٹریٹ کمفرٹیبل بیٹھے، تب ہماری رائٹنگ جو ہے وہ بہت ہی اچھے انداز میں آ سکتی ہے۔ دیکھیے بچوں، ہمیں جب بھی ہم لکھیں گے پیراگراف کا یوز کرنا چاہیے، ہمیں پیراگراف بنانا چاہیے لکھنے کے لیے۔ یعنی اب یہاں پر ہم لکھنا شروع کریں تو تھوڑی لائن چھوڑ کر پیراگراف کی شکل میں ہمیں لکھنا چاہیے۔ جہاں پر کاما آتا ہے وہاں پر کاما،
جہاں جہاں پر فل اسٹاپ آتا ہے وہاں پر فل اسٹاپ وغیرہ کا یوز کرنا چاہیے۔ بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جو ہمارا چینل ہے صفا اردو پرائمری اسکول کا اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ اچھے اچھے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکے، اور اس ویڈیو میں دی گئی ہدایت پر عمل کیجئے اور اپنے ہوم ورک میں سدھار لانے کی کوشش کریں، اچھے سے اچھا خوش خط لکھیں۔ اللہ حافظ۔